اگلے 30 برس میں کینسر کے علاج کی عالمی قیمت $25 ٹریلین تک جا پہنچے گی۔ واشنگٹن میں ہر مرض کے علاج کی ایک قیمت ہوتی ہے، تاہم کینسر اس میں سر فہرست اور مہنگا ترین علاج ہے۔ اب ایک سروے سے معلوم ہوا کہ اگر عالمی سطح پر مختلف قسم کے سرطان کی موجودہ شرح جاری رہی تو سال 2050 تک اس کے علاج پر $25 ٹریلین کی رقم صرف ہوگی۔ جرنل آف امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن جاما انکولوجی میں شائع رپورٹ کے مطابق یہ خطیر رقم 2020 سے 2050 تک دنیا کے تمام ممالک خرچ کریں گے، کیونکہ سرطان کی شرح بڑھ رہی ہے اور علاج بھی مہنگا ہوتا جا رہا ہے۔ تحقیق کے مطابق 204 ممالک میں 29 اقسام کے سرطان میں سے 9 کینسر ایسے ہیں جن کا علاج مہنگا ترین ہے، جن پر اس کی نصف رقم صرف کی جا رہی ہے اور کی جائے گی۔ ان میں پھیپھڑے، چھاتی، بڑی آنت، سانس اور ہاضمے کی نالی، جگر، لیکیمیا، حلق اور ٹریکیا کینسر شامل ہیں۔ تاہم پھیپھڑوں کے کینسر کا علاج دنیا میں سب سے مہنگا ہے۔ 2035 تک دنیا کے نصف آبادی موٹاپے کی شکار ہو سکتی ہے۔ واشنگٹن میں ماہرین نے خبردار کیا کہ اگر یہی سلسلہ چلتا رہا اور مناسب تدارک نہیں کیا گیا تو 2035 تک دنیا کی نصف آبادی موٹاپے کی شکار ہو سکتی ہے۔ اس سے طرح طرح کے مسائل پیدا ہوں گے اور عوام یا حکومتوں کی جیب پر لگ بھگ $4.32 ٹریلین سالانہ اضافی خرچ کرنا ہوگا۔ دنیا بھر میں فربہی پر نظر رکھنے والے تنظیم ورلڈ اوبیسٹی فیڈریشن نے ایک مفصل جائزے کے بعد ورلڈ اوبیسٹی ایٹلس 2023 جاری کیا۔ اس کے تحت ماہرین نے پیش گوئی کی ہے کہ اگر مناسب اقدامات نہ کیے گئے تو اگلے 12 برس میں مزید 1.5 ارب بڑے اور 40 کروڑ بچے موٹاپے کے چنگل کے شکار ہو جائیں گے۔ اس طرح کرۂ ارض پر موٹے افراد کی تعداد لگ بھگ 4 ارب تک پہنچ سکتی ہے، جو کل آبادی کا 51% ہوگی۔ ناسا کا آئی بیکس خلائی جہاز خرابی کے بعد دوبارہ فعال کر دیا گیا۔ پیساڈانیا، کیلیفورنیا کی کئی ہفتوں تک بیکار رہنے کے بعد ناسا کے ماہرین نے زمینی ہدایات اور رپورٹ کرنے کے عمل کے بعد سورج کے ماحول پر تحقیق کے لیے بھیجے گئے خلائی جہاز کو مکمل طور پر دوبارہ فعال کر دیا۔ اس سیٹلائٹ کا پورا نام انٹراسٹیلر باؤنڈری ایکسپلورر آئی بیکس گزشتہ 3 ہفتوں سے خراب تھا اور زمین کے سگنل کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ اس کے بعد مارچ میں ماہرین نے مسلسل 2 روز تک اسے ہدایت اور رپورٹ کیا، جس کے بعد آخرکار 2 مارچ کو اس نے رد عمل ظاہر کیا اور اب یہ اہم خلائی جہاز بھرپور انداز میں کام کر رہا ہے۔ اس وقت خلائی جہاز ہیلیوسفیر کے قریب موجود ہے۔ ہیلیوسفیر سورج سے خارج ہونے والے چارج شدہ ذرات کے جھکڑ سولر وینڈ پر مشتمل ایک بلبلہ ہے نما ساخت کو کہتے ہیں، جو تخلیق کے لحاظ سے بہت اہم ہے۔ ہیلیوسفیر سورج کی ایسی بیرونی بلبلہ نما پرت ہے جس میں میگنیٹوفائر سفیر اور سورج کی انتہائی بیرونی تہہ پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آئی بیکس خلائی جہاز کو سورج کی اسی خاصیت پر تحقیق کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ شہری آلودگی کم کرنی ہے تو ملی جلی اقسام کے درخت لگائیں۔ سویڈن میں ایک تحقیق سے معلوم ہوا کہ مختلف اقسام کے لیکن مقامی انواع کے درخت شہر کی فضا کو بہتر طور پر صاف کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر درخت مختلف قسم کی آلودگی جذب کرنے کی قدرے صلاحیت رکھتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ کی گوتھنبرگ یونیورسٹی کے ماہرین نے بتایا کہ صنوبر کینیفر قسم کے شجر چوڑے پتے والے پودوں کے مقابلے میں آلودہ فضا کو جذب کرنے کی زبردست صلاحیت رکھتے ہیں، جبکہ پتے جڑ والے درخت آلودگی کے ذرات کو بہتر طور پر جذب کرتے ہیں۔ یعنی مختلف آلودگیوں کو جذب کرنے میں ہر درخت کی خاصیت مختلف ہوتی ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق درخت کے پتے اور نوکدار کانٹے نہ صرف فضا کو بہتر انداز میں صاف کرتے ہیں بلکہ ہوا میں موجود زہریلے اجزاء بھی کم کرتے ہیں۔ لیکن ماہرین یہ بھی جاننا چاہتے تھے کہ کون سا درخت سب سے بہتر ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی ضمن میں گوتھنبرگ کے سائنسدانوں نے 11 قسم کے پودوں پر تحقیقات کی ہیں۔